السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مفتی شمع رضوان یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ سوالات بہت ہیں اور آپ کے سامنے 5 سوال رکھوں گا، تو آئیے سوالوں کی فہرست پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کیا نماز کے بعد دعا میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت آئی ہے؟ کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے فرمایا ہو کہ دعا میں درود شریف کی مقدار زیادہ پڑھو؟ دوسرا سوال، کپڑے پہننے اور اتارنے کی سنت کیا ہے؟ سوال نمبر 3، کوئی ایسی کتاب جو آسان ہو جس کے ذریعے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ اور دیگر بنیادی احکام کو سیکھا جا سکے اور ان احکامات کے مسائل بھی سمجھے جا سکیں؟ اور چوتھا سوال ہے، کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو تو اذان کس طرح دینی چاہیے؟ کیا اذان فجر کی اذان کی طرح دینی چاہیے یا اور دیگر اذانوں کی طرح اذان دینی چاہیے؟ پانچواں سوال ہے کہ صبح اٹھتے ہی کیا پہلا کلمہ پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہیے؟ کیا یہ سنت ہے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ میں ترتیب سے اس کے جواب دوں گا۔ پہلا سوال تھا، کیا نماز کے بعد دعا میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت آئی ہے؟ کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے فرمایا ہو کہ دعا میں درود شریف کی مقدار زیادہ کرو؟ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر دعا کے آداب وغیرہ بتائے گئے ہیں، یعنی کس ادب و احترام کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے تو دعا آپ کی قبول ہوگی۔ حدیث کے اندر اتنا آتا ہے کہ دعا کے اندر جتنا ادب احترام برقرار رہے گا، اولاً جب دعا آپ کو کرنا ہو تو باوضو ہو جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں اور عاجزی انکساری کے ساتھ دعا شروع کریں، اور دعا شروع کرنے سے پہلے بلکہ صدقہ اور خیرات کر دیں۔ پھر دعا کے اندر ان چیزوں کا حوالہ دیں کہ اللہ میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا اور اس کی برکت سے آپ میری دعا کو قبول فرمائیے۔ شروع اور آخر کے اندر درود شریف پڑھ لیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا جائے، اور اس کے بعد اپنا مقصد یعنی اپنی دعا کی جائے جس چیز کے لیے دعا کر رہا ہے، اور ان تمام کے درمیان وہ حوالہ ضرور دیتا رہے کہ اللہ میں نے جو صدقہ کیا تھا آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اللہ اس کے وسیلے سے اور اس کی برکت سے میری اس دعا کو قبول فرما۔ اور جتنے اخلاص کے ساتھ مانگی جائے گی اور جتنا آہو وزاری اور گریہ وزاری کے ساتھ دعا مانگی جائے گی اتنا قبول ہوگی۔ اور مزید یہ ہے کہ کھانے پینے پہننے کا بھی یہ اعتبار ہوتا ہے، یہ سب چیزیں بھی دعا میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اگر ہمارا کھانا پینا پہننا یہ سب حرام ہو تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس لیے دعا کے اندر اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ دوسرا سوال تھا کہ کپڑے پہننے اور اتارنے کی سنت کیا ہے؟ تو بھائی اگر آپ کرتا پہن رہے ہیں تو پہلے دائیں طرف سے آغاز کریں گے، یعنی دایاں ہاتھ دایاں آستین کے اندر اور بایاں ہاتھ بایاں آستین کے اندر ڈالیں، اور جب اتارنے کا مسئلہ ہو تو بائیں طرف سے شروعات کریں، اور اگر پائجامہ ہو تو دایاں پاؤں ہے وہ دائیں پائچے میں ڈالے اور بایاں پاؤں بائیں پائچے میں ڈالے۔ اتارنے میں اس کے برعکس سے کرے گا، یعنی بائیں سے شروعات کرے گا۔ تیسرا سوال تھا کہ کوئی ایسی آسان کتاب ہو جس کے ذریعے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ اور دیگر بنیادی احکام کو سیکھا جا سکے اور ان احکامات کے مسائل بھی سمجھے جا سکیں؟ جی بہت سی کتابیں ہیں، آپ کے سامنے 1-2 کتابیں رکھتا ہوں۔ بہشتی ثمر کا مطالعہ فرمائیں۔ بہشتی ثمر کے اندر آسان الفاظ میں مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا جب سمجھ آنے لگے تو بہشتی زیور وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ چوتھا سوال ہے، کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو تو اذان کس طرح دینی چاہیے؟ کیا اذان فجر کی اذان کی طرح دینی چاہیے یا اور اذان کی طرح؟ نہیں بھائی، فجر کی اذان کی طرح نہیں، یعنی الصلاۃ خیر من النوم یہاں نہیں پڑے گا، بلکہ جو دیگر اذانیں ہوتی ہیں نا، الصلاۃ خیر من النوم کو چھوڑ کے باقی تمام کلمات وہ دہرائے گا جو دیگر اذانوں میں دہرائے جاتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے کہ صبح اٹھتے ہی کیا پہلا کلمہ پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہیے؟ کیا یہ سنت ہے؟ نہیں بھائی، یہ سنت نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اٹھتے وقت ایک دعا پڑھی ہے، اور دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور،
یا تو پھر یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھنے کے بعد پھر دونوں ہتھیلیوں سے اس طرح آنکھوں کو رگڑے. اس طرح کرنے سے نیند کا خمار ختم ہوگا اور اس کے بعد مسواک وغیرہ کر لے. یہ سب سنت ہے، اور جو انہوں نے آپ نے سوال کیا یہ سنت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.